نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم درس حدیث کی اس نہایت ہی مقدس، بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ ان نشستوں کا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی ضرورت اور اہمیت۔ اس حوالے سے پچھلی نشست میں ہم نے جو کچھ بیان کیا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ کی حفاظت کا خود اہتمام فرمایا اور اپنے غلاموں کو اور صحابہ کرام کو حدیث مبارکہ کو یاد رکھنے اور اس حدیث کے علم کو آگے پہنچانے کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ترغیب دی وہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے غلاموں کو تاکید بھی کی۔ آج کی اس مبارک نشست میں ہم جس اہم موضوع کو زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں اور بالخصوص خلفائے راشدین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی حفاظت کا کیا اہتمام کیا اور اپنے ادوار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے علوم کو آگے پہنچانے کا کیا انتظام کیا۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا تو تاجدار کائنات کے وصال کے بعد 3 طبقات تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کبار صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اور صحبت میں رہے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تعلیمات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے علم کے نور سے اپنے قلب اور باطن کو مزین کیا تھا، اور جن کے ظاہر اور باطن پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا ایک کامل رنگ تھا۔ دوسرا طبقہ ان صحابہ کرام کا تھا جو نو مسلم تھے، جو دور دراز دیہاتوں کے رہنے والے تھے یا مدینہ طیبہ سے دور دیگر شہروں کے یا دیگر سلطنتوں کے رہنے والے، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اور صحبت میں زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ نہ وہ قرآن مجید کی تعلیمات سے اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی تعلیمات کی زیادہ تفصیلات سے وہ آگاہ نہیں تھے۔ اور تیسرا طبقہ تھا منافقین کا، جو آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں بھی اور حضور کے وصال کے بعد بھی جن کی ہمیشہ کوشش یہی رہی کہ جیسے بن پڑے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو کسی نہ کسی سطح پر نقصان پہنچائیں اور معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلائی ہوئی اس شمع حق کو کسی نہ کسی صورت میں وہ بجھا دیں۔ ان 3 طبقات کے ہوتے ہوئے یقیناً تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کے حوالے سے بڑے احتیاط کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب صحابہ کرام کی زندگیوں پر نگاہ ڈالتے ہیں اور بالخصوص دور خلافت راشدہ کو دیکھتے ہیں تو تمام خلفائے راشدین نے اپنے اپنے زمانوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی حفاظت کا بڑا سخت اہتمام کیا اور اس کے لیے انتہائی سخت احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے زمانہ اقدس میں ایک خاتون بڑھیا آپ کی خدمت میں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ امیر المؤمنین، میرا پوتا فوت ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے اپنے پوتے کی وراثت میں سے حصہ دلوایا جائے۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے اس بڑھیا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پوتے کی وراثت دادی کے لیے اس کا کوئی حکم میں نے آج تک قرآن مجید میں تو دیکھا نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک مجھ تک پہنچی ہے۔ لہٰذا آپ صحابہ کرام سے متوجہ ہوئے اور ان کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ کیا کسی نے وراثت میں دادی کے حصہ کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث یا آپ کا کوئی فرمان سنا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کے اس استفسار پر حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مجلس میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی، جی ہاں اے امیر المؤمنین، میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، بلکہ آپ نے خود اپنے زمانہ اقدس میں دادی کو پوتے کی وراثت میں سے چھٹا حصہ عطا فرمایا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم اس مغیرہ کے علاوہ کسی اور نے بھی سنا ہے؟ تو تب ایک اور صحابی رسول محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے بھی سن رکھا ہے۔ جب دو صحابہ کی گواہی سیدنا صدیق اکبر نے لے لی، تب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرمان رسول اور اس حدیث رسول کو تسلیم کرتے ہوئے اس بڑھیا کو اپنے پوتے کی وراثت میں سے چھٹا حصہ دینے کا آپ نے اعلان فرما دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کسی محض ایک صحابی کے کہنے پر بھی انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ دوسرے صحابی کی بھی گواہی لی۔ یہی حال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کا زمانہ اقدس ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدنا فاروق اعظم سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے، دروازے پر پہنچے، دستک دی اور جا کے سلام عرض کیا تو بارگاہ فاروقی سے ابو موسیٰ اشعری کو سلام کا جواب نہ ملا اور اندر آنے کی اجازت بھی نہ ملی۔ آپ نے دوبارہ سلام کیا، پھر جواب نہ آیا، تیسری بار سلام کیا، پھر بھی جواب نہ آیا۔ تو جب 3 بار سلام کر چکے، ابھی آپ کو نہ سلام کا جواب ملا نہ اجازت ملی، سو 3 بار سلام کرنے کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے گھر لوٹ آئے۔ بعد میں جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ ابو موسیٰ اشعری میرے دروازے سے بغیر ملاقات کے واپس لوٹ گئے، آپ نے انہیں بلا بھیجا اور پوچھا کہ بغیر ملاقات کے میرے دروازے پر آ کر واپس لوٹنے کا سبب کیا ہے؟ اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 3 بار آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ کو سلام پیش کیا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا، اس لیے واپس لوٹ آیا ہوں کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اس کے دروازے پر دستک دے کر سلام کہو اور اندر آنے کی پہلے اجازت لو، اگر اجازت نہ ملے تو دوسری بار پھر سلام کہو، حتیٰ کہ تیسری بار، اور اگر 3 بار سلام کا جواب نہ آئے اور آپ کو اجازت نہ ملے تو آپ پھر اس کو مزید پریشان کرنے کے بجائے اور اندر جانے پر اصرار کرنے کے بجائے زیادہ بہتر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہاں سے واپس لوٹ آیا کرو۔ اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر یہ فرمان رسول آپ نے بیان کیا ہے تو بتاؤ آپ کے علاوہ بھی کسی اور نے یہ حضور کا فرمان سنا ہے؟ کسی اور صحابی کی گواہی لے کے آؤ۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس لوٹے، صحابہ کرام کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث دریافت کی۔ تو بہت سے صحابہ کرام نے چونکہ یہ حدیث سنی ہوئی تھی، ان میں سے ایک صحابی رسول آپ کے ساتھ چل پڑے اور انہوں نے آ کر سیدنا فاروق اعظم کے سامنے اس بات کی گواہی دی کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان میں نے بھی اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، میں آپ کے اوپر کذب کا اور جھوٹ کا بہتان لگانا یہ میرا ارادہ نہیں تھا، بلکہ یہ ساری تحقیق میں نے صرف اس لیے کی وَلَٰكِنِّي خَشِيتُ أَن يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
کہ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں لوگ ایسے ہی بے سر و پا باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف منسوب نہ کرنا شروع کر دیں، تو لہٰذا میں نے اس چھان بین کے لیے یہ تحقیق کی تاکہ پتہ یہ چلے کہ کیا آپ کے علاوہ کسی اور صحابی نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سنا ہے یا نہیں سنا۔ تو یہ احتیاطی تدابیر تھیں خلفائے راشدین کی، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث میں اور حضور کی کسی سنت میں کسی جھوٹے اور کسی دوسرے قول اور کسی دوسرے عمل کی کوئی آمیزش نہ ہو پائے۔ یہی حال سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ آپ کے سامنے جب کبھی کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بیان کرتا اور وہ ایسی حدیث ہوتی کہ جو سیدنا مولا علی نے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ سنی ہوتی، تو آپ صحابہ کرام سے وہ حدیث سن کر اس راوی سے، بیان کرنے والے سے قسم لیتے اور قسم لے کر پھر پوچھتے کہ بتا اب کیا تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی ہے یا نہیں سنی۔ تو جب وہ قسم دے کر آقا علیہ السلام کا فرمان سناتا تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو قبول کر لیتے اور اس کی بات پر یقین کر لیتے۔ یہ جو کچھ تھا سیدنا صدیق اکبر کا عمل، فاروق اعظم کا، مولا علی کا، یہ سب وہ احتیاطی تدابیر تھیں تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہر قسم کی کذب کی آمیزش سے پاک ہو کر صحیح تعلیمات نبوی آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک منتقل ہو سکیں، ورنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی تعلیمات کو روکنا نہیں بلکہ وہ تو پھیلانا چاہتے تھے، بلکہ ان کا تو ایک ایک عمل خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے تابع تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا اور فرمایا تھا اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ، اے لوگو میری اس وقت تک اطاعت کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کرتا رہوں، فاذا عصیت اللہ و رسولہ فلا طاعت لی علیکم۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جب کبھی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر جاؤں، نافرمانی پہ اتر آؤں، تو پھر تمہارے اوپر بھی میری اطاعت کرنا واجب نہیں۔ تو وہ تو ہر معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کی اتباع کو اپنا حرز جاں بناتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ کے زمانہ خلافت پر نگاہ ڈالیں تو آپ کا پورا سسٹم، آپ کا پورا نظام قرآن مجید کی تعلیمات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے تابع تھا، اور جہاں وہ پورا نظام آپ نے حضور کی سنت کی اتباع میں قائم کیا تھا، وہیں آپ نے تعلیمات قرآن اور تعلیمات حدیث کے فروغ کے لیے جو خاص اہتمام کیا اور انتظام کیا، اس میں جلیل القدر صحابہ کرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سلطنت کے دیگر صوبوں کے اندر اپوائنٹ کیا تھا، اور باقاعدہ ان کو اپنے سرکاری خرچ پر بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں جا کر قرآن مجید کی تعلیمات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے علم کو فروغ دیں۔ اس سلسلہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ اقدس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ اہل کوفہ کو جا کر قرآن مجید کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم سکھائیں۔ پھر اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کو آپ نے بصرہ بھیجا تاکہ وہ اہل بصرہ کو جا کر قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم سکھائیں۔ پھر اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کرام کو آپ نے شام میں بھیجا تاکہ وہ اہل شام کو جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم سکھائیں۔ اور یہاں لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت ابو درداء کو جب آپ نے ملک شام بھیجا تو اس وقت چونکہ شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ تھے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے امیر معاویہ کے نام ایک باقاعدہ تاکیدی اپنا لیٹر، اپنا خط لکھا اور ان کو حکم دیا کہ یہ دو صحابہ عبادہ بن صامت اور ابو درداء میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ قرآن مجید کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی تعلیمات وہ آپ تک پہنچائیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے امیر معاویہ، خبردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
بیان کردہ احادیث کی ان تعلیمات سے آپ کو ایک ذرہ برابر بھی تجاوز کرنے کی اور دائیں بائیں ہونے کی اجازت نہیں۔ یعنی اس حد تک وہ آقا علیہ السلام کی حدیث کے علم کے فروغ کے لیے بھی کوشاں تھے، اور نہ صرف اس بطور علم پہنچانے کے لیے، بلکہ آپ نے اپنی پوری سلطنت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حضور کی حدیث کے مطابق اپنے پورے سسٹم کو ڈیولپ کر رکھا تھا۔ پھر اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں آپ نے اہل کوفہ کو ایک خط لکھا، اور اہل کوفہ کو اپنے اس خط میں آپ نے لکھا کہ انی قد بعثت الیکم عمار ابن یاسر امیرا و عبداللہ ابن مسعود معلما و وزیرا۔ آپ نے اہل کوفہ کو لکھا کہ میں تمہاری طرف عمار بن یاسر کو امیر بنا کر بھیج رہا ہوں، اور ان کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود کو وزیر اور آپ کا معلم، آپ کو تعلیم دینے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے ساتھ لکھا کہ یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ ہیں، یعنی کہ ان کا شمار کبار صحابہ میں ہوتا ہے، اور بزرگ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کا شمار بدری صحابہ میں ہوتا ہے، لہٰذا انہیں آپ کی طرف اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ آپ ان کے حکم کو بھی مانیں، اور جو تعلیمات قرآن مجید کی روشنی میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو تعلیمات یہ آپ تک پہنچائیں، آپ ان تمام تعلیمات پر خود بھی عمل کریں اور وہ تعلیمات آگے دوسرے لوگوں تک بھی منتقل کریں۔ یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو وہاں بھیج کر، چونکہ آپ کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا آپ کے سینے میں، لہٰذا سیدنا فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو وہاں بھیج کر اہل کوفہ سے فرمایا کہ میں عبداللہ ابن مسعود کو تمہارے پاس بھیج کر اپنی ذات پر اور اپنے نفس پر تمہیں ترجیح دے رہا ہوں، یعنی اتنی بڑی شخصیت کے جس کو میں اپنے پاس رکھنا زیادہ محبوب رکھتا تھا، اس کو میں نے آج آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت کے لیے میں مدینہ طیبہ سے کوفہ روانہ کر رہا ہوں۔ اور پھر امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر ان سارے واقعات کو بیان کر کے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب کوفہ کی سرزمین پر پہنچے اور وہاں آپ نے ایک طویل قیام کیا، اور اس قیام کے دوران آپ فرماتے ہیں وَقَدْ قَامَ فِي الْكُوفَةِ يَأْخُذُ مِنْهُ أَهْلُهَا حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب تک اس کوفہ کی سرزمین پر قیام پذیر رہے، تمام اہل کوفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم حاصل کرتے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَهُوَ مُعَلِّمُهُمْ وَقَادِيهِمْ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس زمانہ قیام کے دوران اہل کوفہ کے معلم بھی تھے اور ان کے قاضی بھی تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ان کو علم سکھاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی تعلیمات سے ان کو شناسا کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقادیہم، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہی ان کے تمام فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کا امیر مقرر کیا، آپ جب بصرہ کے امیر بن کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی سرزمین پر پہنچے، تو وہاں جا کر آپ نے جو پہلا اعلان کیا وہ کیا تھا؟ فرمایا قال بعثنی الیکم عمر لأعلمکم کتاب ربکم وسنت نبیکم۔ آپ نے اہل بصرہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا امیر بنا کے بھیجا ہے، اور کس مقصد کے لیے آپ کی امارت پر مجھے مقرر کیا ہے، اس مقصد کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِأُعَلِّمَكُمْ کتاب ربکم وسنت نبیکم، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں تمہارے رب کی کتاب کا علم بھی سکھاؤں اور تمہارے پیغمبر کی سنت کا علم، حدیث کا علم بھی تم تک پہنچاؤں، تاکہ اس علم کی روشنی کے اندر ہم اپنے پورے سسٹم کو، اپنے پورے نظام کو ڈیولپ کریں، جس میں ہماری دنیا کی بھی نجات ہے اور جس میں ہماری آخرت کی بھی نجات ہے۔ تو معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خلفائے راشدین نے اپنے زمانہ میں آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی حفاظت کا کتنا کڑا اہتمام کیا، اور پھر یہاں
جو بڑی خاص بات آپ کی خدمت میں اس نشست کے ذریعے پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس وہ ہے کہ جس پر منکرین حدیث ایک بالکل بے بنیاد روایت لا کر وہ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ روایت حدیث کے مخالف تھے، اور یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بعض بزرگ صحابہ کرام کو کثرت روایت کی وجہ سے آپ نے نظر بند کر دیا تھا، قید میں ڈال دیا تھا۔ معزز ناظرین، اب تک جو ہم نے فاروقی کردار کو بیان کیا فروغ علم حدیث کے حوالے سے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتراض کا بڑی حد تک تو از خود رد ہو چکا ہے، مگر ان کی طرف سے یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ وہ کثرت روایت کے مخالف تھے یا کچھ صحابہ کرام کو انہوں نے قید کیا، نظر بند کیا، اس روایت کا علمی اور تحقیقی جائزہ ہم انشاءاللہ آئندہ نشست میں لیں گے، اور پھر اس امر کی بھی وضاحت کریں گے کہ کیا وہ روایت حدیث کے مخالف تھے یا ان کی زندگی کا مقصد ہی تاجدار کائنات کے حدیث کے علم اور قرآن کے علم کا فروغ تھا۔ اور پھر علاوہ اس کے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کے حصول کا کتنا شوق تھا، کتنا اشتیاق تھا، وہ کس طرح حدیث کے علم کو ایک دوسرے سے حاصل کرتے تھے، اور کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کو آگے پہنچانے کے لیے کوشش، کاوش اور مساعی کیا کرتے تھے۔ یہ تمام ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم آگے اپنی آنے والی اگلی نشست کے اندر ان کو بیان کریں گے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔